حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن مطلب بن ہاشم بن عبدالمناف تمام پیغمبروں سے اعلیٰ مرتبے والے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریب سے پاک ہیں۔ نبوت کے 3 سال خفیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ کے بعد حکم ربی پر اعلان نبوت کیا۔ سورہ ہجر میں باقاعدہ حکم آیا، بس تو کھول کر بیان کر جو تجھے حکم دیا جاتا ہے اور مشرکوں سے کنارہ کر۔ پھر سورہ شعراء میں حکم آیا کہ اور ڈرا اپنے ناطے والوں کو۔ اس حکم کے بعد نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بنو قریش کے لوگوں کو پکارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کنبے اور خاندانوں کو نام لے کر پکارتے۔ لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سن کر کوہ صفا کی جانب دوڑے اور جو خود نہیں آ سکے وہ کسی کو بھیجنے لگے کہ معلوم ہو کیا معاملہ ہے۔ بنو قریش جب اکٹھے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے لوگو، میری تمام زندگی تمہارے سامنے ہے، تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ لوگ یک زبان ہو کر بول اٹھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ صادق اور امین پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا، ضرور ہم یقین کریں گے، کیونکہ 40 سال کا عرصہ ہم نے گزارا ہے اور کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا اور نہ ہی کسی پر زیادتی کی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غیر اخلاقی بات بتائی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ضرور تصدیق کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں سننے کے بعد ان لوگوں سے کہا، لوگو، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت میں فلاح چاہتے ہو تو لا الہ کا اقرار کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑی کی اس جانب سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مجھ پر یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ضرور ہم آپ پر یقین کریں گے، کیونکہ 40 سال کا عرصہ ہم نے ہی گزارا ہے، نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی کسی پر ظلم کیا اور نہ ہی آپ نے کبھی کسی پر زیادتی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اخلاقی برائی نہیں ہے، ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ضرور تصدیق کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں سننے کے بعد ان لوگوں سے اپنی سچائی اور صداقت کی گواہی سننے کے بعد فرمایا، لوگو، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر فلاح چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے۔ چنانچہ یہ بات سنتے ہی وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین ہونے کی گواہی دے رہے تھے، وہی لوگ چنانچہ یہ بات سنتے ہی وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین ہونے کی گواہی دے رہے تھے، وہی لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور باکردار ہونے کی گواہی دے رہے تھے، یہی لوگ جھونک گئے۔ اللہ کو ایک ماننے کی بات ان سے برداشت نہ ہوئی، ایک اللہ کے سامنے جھکنے اور اسے لا شریک ماننے سے انکار کرنے لگے، الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جان کے دشمن بن گئے۔ مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کے اس قدر گرویدہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو لوگوں نے فوراً تصدیق کر لی، اور چند لوگ پہاڑی کے پیچھے جا کر دیکھنے لگے کہ کوئی لشکر نہیں، نہ وہاں کوئی فوج ہے اور نہ ہی کوئی دشمن۔ واپس آ کر کہنے لگے، اے محمد، ہم نے جا کر دیکھا ہے، وہاں کوئی لشکر نہیں، نہ کوئی فوج ہے اور نہ ہی کوئی دشمن ہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہیں گے تو ہم ضرور مان لیں گے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا جھٹلائیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے والی بات پر یقین کریں گے۔ اللہ کو ایک ماننے کی بات سن کر ان کے چچا ابو لہب نے پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، جو ان کے چہرے مبارک پر جا کر لگا اور ان کی پیشانی مبارک زخمی ہو گئی۔ کفار کی جانب سے ظلم و تشدد اور بدسلوکی اور برے رویے کی شروعات ہو گئی۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا جاتا، ان کو پریشان کیا جاتا، ان پر ظلم کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے، ان کی مدد کرتے، مگر کفار کے ظلم کے سامنے ایک ایسا بھی وقت آیا کہ چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے، میری قوم کے لوگ بہت برے ہیں، یہ مجھے بہت بیزار کر رہے ہیں، مجھے مجبور کرتے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تیرا بوجھ مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا، بہتر ہے کہ تم اس دعوت کو، اس پیغام کو چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے چچا ابو طالب کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غم سے نڈھال ہو گئے اور فرمایا، اے چچا، اگر یہ کافر میری دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دے، میں تب بھی توحید کا پیغام نہیں چھوڑوں۔ میری زندگی کے دو مقصد ہیں کہ میں اللہ کی توحید کو لوگوں تک پہنچا دوں، اور دوسرا مقصد یہ کہ میں خود اپنے آپ کو اللہ کے دین پر وقف کر دوں۔ کفار کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم نہ چلا تو نئے مسلمان ہونے والے لوگوں پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی۔ حضرت بلال حبشی کو بہت ستایا جاتا، ان کو گرم دھوپ، آگ اور انگاروں پر لٹایا جاتا، ان پر ظلم کی انتہا کر دی جاتی۔ اسی طرح اور بھی صحابہ جو مسلمان ہوئے تھے، ان پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی جاتی۔ کمزور اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم کی انتہا کر دیتے تھے لوگ، مگر مسلمانوں پر ظلم اور تشدد کی انتہا اور مسلمانوں کی جرأت اور برداشت دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عثمان نے بھی اسی دور میں اسلام قبول کیا۔ ایک مرتبہ ایک سردار نے ابو جہل سے کہا کہ تم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، کیا تم واقعی ہی ان کو جھوٹا سمجھتے ہو؟ تو ابو لہب نے کہا کہ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، ہم نے کبھی کوئی عیب نہیں دیکھا۔ سردار نے کہا تو پھر تم مانتے کیوں نہیں؟ کیا رکاوٹ ہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں ماننے سے انکار کرواتی ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ ہماری سرداری چلی جائے گی، کوئی ہماری بات نہیں مانے گا، اس لیے ہم اس کی بات نہیں سنتے، محمد کی بات کا اقرار نہیں کرتے، ورنہ خدا کی قسم محمد جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کفار نے اکٹھے ہو کر فیصلہ کیا کہ ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کو قائل کرنے کے لیے بھیجا جائے کہ وہ اس دعوت اسلام سے رک جائیں اور اپنے باپ دادا کے دین کو برا نہ کہیں۔ ایک آدمی عتبہ بن ربیعہ جو بہت بڑا شاعر اور عربی دان تھا، لوگوں نے عتبہ بن ربیعہ کو اس کام کے لیے چنا کیونکہ وہ عمدہ بولتا تھا۔ وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ دادا کے دین کو برا کہنا چھوڑ دیں، اگر مال و دولت چاہیے تو ہم سب کفار جو کچھ ہمارے پاس ہے آپ کے پاس لا کر ڈھیر کر دیں گے، اگر نکاح کرنا ہے تو عرب کی جس حسین عورت سے نکاح کہیں گے ہم کروا دیں گے، اگر کوئی اور معاملہ ہے تو ہم حل کروا دیں گے، مگر آپ اس دین کی باتیں چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سن کر فرمایا، کیا تم اپنی بات مکمل کر چکے ہو؟ تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا، ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیت پڑھنے لگے، جسے سن کر عتبہ بن ربیعہ کی حالت غیر ہو گئی، وہ قرآن کریم سنتا جاتا اور گردن جھکاتا جاتا، پھر ایک دم خوف سے اس نے اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر رکھ کر کہنے لگا، بس کر دو، اور سننے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں نہیں سن سکتا، اور بغیر کچھ بولے اٹھا اور چلا گیا۔ جب کفار نے عتبہ کو آتے دیکھا تو اس کی عجب حالت تھی۔ کفار دیکھ کر سمجھ گئے کہ جس عتبہ بن ربیعہ کو یہاں سے بھیجا تھا یہ وہ نہیں۔ کفار نے پوچھا کہ کیا معاملات ہوئے، کیا بات چیت ہوئی؟ عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں شعر و شاعری کی اچھی سمجھ رکھتا ہوں، خدا کی قسم جو کلام میں محمد سے سن کر آ رہا ہوں وہ کلام کسی شاعر کا نہیں، کسی نجومی کا نہیں، وہ خدا کا کلام ہے۔ میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں کہ محمد کے راستے میں نہ آؤ، کہیں قوم عاد اور ثمود کی طرح تم پر عذاب نہ آ جائے۔ لوگ اسے طعنے دینے لگے کہ تم بھی اس کی باتوں میں آ گئے ہو،
وہ شخص کفار کے ڈر سے مسلمان نہ ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت کو جاری رکھا۔ خوش نصیب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہلائے۔ دین اسلام مسلمانوں کی بہت ساری قربانیوں سے پروان چڑھا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ مسلمان پیدا ہوئے۔